بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موضوع روایات کا سلسلہ جو ہم نے شروع کر رکھا ہے، یہ سلسلہ نمبر 5 ہے۔ اس کے اندر ہم وہ روایات لے کر آتے ہیں جو روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں لیکن ہمارے معاشرے میں بڑی مشہور ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پر انشاءاللہ العزیز گفتگو کی جائے گی۔ آج جس روایت پر بات ہوگی وہ ہے العلم علمانی، علم الادیان و علم الابدان۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم ادیان اور ایک علم ابدان۔ یہ روایت پیش کی جاتی ہے اور بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث، جس طرح کئی مقامات پر میں خود بھی گیا ہوں، جا کے دیکھا ہے ہاسپٹل کے دروازے کے آگے لکھا ہوا ہے جی العلم علمانی، علم الادیان و علم الابدان، اور اس کے آگے ایک بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے الحدیث۔ تو اس طرح ہمارے معاشرے میں یہ ایک عام حیثیت اختیار کر چکی ہے کہ بعض احباب یہ سمجھنے لگ پڑے ہیں، سوچنے لگ پڑے ہیں، غور و فکر کرنے لگ پڑے ہیں کہ یہ تو واقعی کوئی حدیث ہے جس کو اس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے، تو آگے حدیث کا لفظ بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کرنا غلط ہے۔ یہ من گھڑت ہوگا جو یہ کہے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں ہے، نہ اس کی کوئی سند ہے، نہ اس کی کوئی اصل ہے، نہ یہ مستند کتب میں موجود ہیں کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند جاتی ہو۔ لہٰذا یہ بات تو ہمیں ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فرمان مبارک ہوگا۔ ہاں، یہ کسی اور کا قول ہے، اس پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ ہارون اور رشید کے دور میں ایک عیسائی نے علی بن حسین سے سوال کیا تھا، تو اس میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے، یہ کتابوں سے ملتی ہے روایت کہ یہ اس کے عیسائی کے استعمال کردہ الفاظ ہیں۔ اسی طرح امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء میں امام جلال الدین سیوطی، امام شافعی رحمہ اللہ کا قول یہ ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں العلم علمانی، علم الادیانی و علم الابدانی۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے اس کو سند کے ساتھ ذکر کر دیا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول تو ثابت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی طرح بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ جو اس کو حدیث کہے گا یا آگے بریکٹ میں لکھے گا یہ بات جان لینے کے بعد کہ یہ حدیث نہیں ہے، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ بھی ایک امام ہیں، ان کا بھی قول لکھ دے تو بڑی اچھی بات ہے، وہ بھی ایک اچھی فکر پیش کرتے ہیں، تو آگے بریکٹ میں لکھ دیں قول امام شافعی رحمہ اللہ۔ اور جن نے اس کے آگے بریکٹ میں حدیث لکھا ہوا ہے اپنے ہاسپٹل میں یا اس طرح شفا خانوں میں مختلف جگہ، وہ اس کو مٹا دیں، اور وہاں یا آپ میں سے کوئی ہاسپٹلز میں جائیں اور وہاں لکھا ہوا دیکھیں تو ان سے بات کریں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ لہٰذا آپ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول لکھ لیں جو باقاعدہ طور پر ثابت ہے۔ اچھا جی، ہم نے کہا کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، یہ سمجھ سے بالات آ رہا ہے کہ خود ہی لوگوں نے، یا پھر کوئی اسلام دشمن ہے جس نے یہ لکھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس حوالے سے محدثین کرام کیا فرماتے ہیں؟ امام اجلونی رحمہ اللہ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، پہلے فرماتے ہیں العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، پھر فرماتے ہیں قال فی الخلاصہ موضوع، فرماتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے۔ کشف الخفا میں امام اجلونی نے ذکر کیا، اور امام صغانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات میں اس کو ذکر کیا ہے اور اس کے موضوع ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس طرح علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاسرار المرفوعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں یہ روایت ذکر کی، اور روایت ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا موضوع کما فی الخلاصہ، فرمایا کہ یہ روایت موضوع ہے۔ اور علامہ طاہر پتنی رحمہ اللہ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا قال الصغانی موضوع وکذا العلم علمانی، علم الادیان و علم الابدانی۔ یہ کہا کہ یہ جو روایت ذکر کی ہے یہ امام صغانی نے اس کو موضوعات میں ذکر کی، یعنی امام صغانی نے اس کو موضوع کہا ہے، یہ علامہ طاہر پٹنی۔ ان کے علاوہ محمد بن خلیل طرابلسی اس کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں؟ اللؤلؤ المرصوع اپنی کتاب، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں ھذا موضوع، یعنی یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے
العلم علمانی، علم الادیان و علم الابدان، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے۔ اتنے محدثین کرام جن کا میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے، امام جلونی ہیں، امام سغانی رحمہ اللہ ہیں، ملا علی قاری ہیں اور دیگر محدثین کرام ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کے ان اقوال سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ یہ روایت موضوع ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ نتیجتاً بات یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، لیکن یہ مت لکھیں، مت کہیں، اور جو کوئی کہیں پر کہہ رہا ہو اس کو روکیں اس بات سے اور اسے کہیں کہ یہ تو حدیث ہے ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ان کی طرف تو روایت کو منسوب کرنا سختی سے منع ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کر میری طرف کسی چیز کو منسوب کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع کر رکھا ہے، لہٰذا یہ روایت ہر اعتبار سے موضوع ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو ذکر کرنا یہ ایک جھوٹ اور من گھڑت ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں دفاع حدیث اور احیاء حدیث کی کاوشوں کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احادیث صحیحہ حسنہ کے اندر موضوع کو مکس کر دیا گیا ہے یا موضوع روایات کو عوام میں پھیلا دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس ساری ایسے اقوال کو باہر نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ۔